بغیر مبالغے کے 95% ان کے بیانات میں گالیاں ہوتی. لوگوں کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے تھے، اسی منبر پر بیٹھ کر موصوف گندی گالیاں دے رہے ہوتے. تو موصوف اطاری صاحب جن کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، ان کے پیشاب کے برابر بھی آپ نہیں ہیں. کبھی مفتی طارق مسعود صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی مفتی طارق مسعود صاحب پر آپ بکواسیات کر سکتے. سب سے پہلے آپ یہ موصوف کی ویڈیو سماعت فرمائیں. گرامی قدر حضرات، میں نے دور طالب علم میں تھا تو میں نے ایک کمینہ فکر، آوارہ فکر مولوی کی تقریر سنی تھی. اس کو کئی لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، وہ جی کسی دے خلاف نہیں بولدا، وہ مولوی طارق ہونا دا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی میں نے اس وقت تقریر سنی تھی اور میرے دل میں تب سے اس کی نفرت ہے. میں آن ایئر بتا رہا ہوں، ہم ایسے کمینے بندے کو برداشت نہیں کرتے. تسا کر دیو لاکھ باری کرو، لیکن مجھے امید ہے جو میرے مرکز میں جمعہ پڑھتے ہیں ان کی اکثریت غیرت مند لوگوں کی ہے، یہ بغیرت اور کمزور نہیں ہے. اس نے بولا کیا کہا تھا؟ کہتا جی حضرت فاطمہ کو نبی نے کہا تھا فاطمہ عمل کر لو، میں تیری قبر میں کام نہیں آؤں گا، اجر میں تیرے کام نہیں آؤں گا، میں فلانا. میں کہ لاکھ لعنت بغیر تھا. پھر کہندے نے سمر صاحب تھوڑی جی سختی کر دینے. او کمینے فکر کے لوگوں، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی پوری محشر میں اعلان کیا جائے گا، اور نظریں جھکاؤ محمدی مصطفیٰ کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے. ایسی کمینی فکر رکھنے والا مولوی میں لاکھوں بار لعنت بھیجتا ہوں اس پر. بے غیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے یار. یہ نبی پاک نے جس کو بھی ایسا کہا ہے نا، وہ سیدہ کو کہا ہو یا کسی اور کو، تو یہ صرف نبی پاک تعلیم دے رہے تھے، تعلیم. ایسے لوگ کبھی بھی معاملات معاشرت کو بیان نہیں کریں گے، اخلاقیات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو وہ آتے ہی نہیں ہیں. وہ معاملات معاشرت اخلاقیات کے باب کا مطالعہ کر کے بھول بھلائیوں میں ڈال دیتے ہیں. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنا شروع کر دیں گے تو شرک کے اڈے بند ہو جائیں گے. اس موصوف کے سارے بیانات کو کھولیں، بغیر مبالغے کے 95% ان کے بیانات میں گالیاں ہوتی ہیں، اور گندی گالیاں. یہ نہیں کہ نارمل کوئی ہو، گندی گالیاں موصوف بکتے ہیں منبر رسول پر بیٹھ کر. وہ منبر جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، لوگوں کو واعظ فرماتے، لوگوں کو نصیحت کرتے، لوگوں کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے تھے، اسی منبر پر بیٹھ کر موصوف گندی گالیاں دے رہے ہوتے. اس کی دلیل یہ جو آپ نے ویڈیو سنی ہے اس کے اندر دیکھ لیں، ایک صرف حدیث بیان کی ہے، باقی ساری گالیاں، ساری گالیاں. مولانا تاج جمیل صاحب نے جو حدیث بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پھپھو صفیہ سے فرمایا کہ میری پھپھو اس گمان میں مت رہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہوں، قیامت کے دن بخش دی جاؤں گی، بلکہ عمل کرنا، وہاں عمل والے جو ہیں کامیاب ہو جائیں گے. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ بیٹی اس گمان میں مت رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آخرت میں بخش دی جاؤں گی، بلکہ عمل کرنا، وہاں عمل والے کامیاب ہوں گے. بلکہ ایک حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا مگر وہ جو عمل کرنے والے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ حضور نے فرمایا میں بھی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور نعوذ باللہ عمل کے بغیر وہاں بخشے نہیں جائیں گے؟ حضور تو بخشے بخشائے ہیں. حضور کی شفاعت کے بغیر تو وہاں پر حساب و کتاب شروع نہیں ہونا، حضور کی شفاعت کے بغیر تو جنت کا در نہیں کھل سکتا وہاں پر. تو حضور علیہ السلام نے جو پھپھو کو اور بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا وہ امت کے لیے درس تھا، امت کے لیے تعلیم تھی کہ کوئی وہاں اپنی داتا کی گھوڑی پر ایمان رکھ کے نہ بیٹھ جائے، کوئی اپنے داتا کو جو ہے اپنا خدا بنا کر نہ بیٹھ جائے، کوئی کسی پیر کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، مختار کل، بگڑی بنانے والا، بنی ہوئی بگڑیوں کو بگاڑ دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، صحت، بیماری، شفا، کامیابی، نفع، نقصان دینے والا کسی ولی پیر کو بنا کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ سارے کام بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور اللہ کام بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق. ایک آدمی کو دعوت دی، بھائی چلو ہمارے ساتھ 3 دن جماعت کے ساتھ لگا لو، کوئی نماز سیدھی ہو جائے گی، کوئی کلمہ سیدھا ہو جائے گا، کوئی آخرت کی فکر ہو جائے گی. تو موصوف فرمانے لگے کہ تم نمازیں پڑھو، تم قرآن پڑھو، ساری عبادات تم کرو، لیکن تم نے پھر بھی بخشے نہیں جانا. ہمارے پیر صاحب نے ہمیں کہا ہے تم نماز نہ پڑھو، میں تمہاری آخرت کے دن بخشش کروا دوں گا. تو پھر بتاؤ قرآن کیوں اترا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی؟ حضور کو کیوں مبعوث فرمایا گیا؟ حضور کے گھرانے کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ جہنم میں جائیں گے؟
حضرت فاطمہ تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے، وہ جنت کے علاوہ کہیں اور جا سکتی؟ اور جن کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ بات بھی پکی ٹھکی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوگا کہا جائے گا نظر جھکا لو، اب فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزریں۔ تو موصوف اطاری صاحب جن کو آپ گالیاں دے رہے ہیں ان کے پیشاب کے برابر بھی آپ نہیں ہیں۔ کبھی مفتی طارق مسعود صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی مفتی طارق مسعود صاحب پر آپ بکواسیات کس رہے ہیں، کبھی معطا جمیل صاحب کی پگڑی کو اچھال رہے ہیں، کبھی معطا جمیل، کبھی کسی عالم دین کو جو ہے آپ ٹارگٹ نشانہ بنا رہے ہیں اور ننگی گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ یار خود تو شرم کر لو، کچھ تو حیا کر لو، کچھ تو غیرت کھا لو کہ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ایمان والا کبھی گالم گلوچ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گالم گلوچ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام تان تشنیع نہیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام چیختے چلاتے نہیں تھے جیسا کہ آپ تان تشنیع، آپ گالیاں دے رہے ہیں۔ کون سی سیرت لے کر چل رہے ہیں؟ خود تو عمل کرو، پھر لوگوں کو بتاؤ کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر حضور کی یہ زندگی، حضور کی یہ، خود عمل سے خالی ہیں، لوگوں کے سامنے صرف گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں ہی بکے جا رہے ہیں۔ کبھی قرآن بھی پڑھ لو، حدیث بھی پڑھ لو، لوگوں کو صحابہ کے قصے بھی سناؤ، مزہ تو تب آئے۔ اتنے تمہاری مسجد میں جمعہ پڑھنے لوگ نہیں آتے جتنے معطا جمیل صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کے سیکورٹی گارڈ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو بکواسیات واہیات بند کرو، امت کو قرآن حدیث کے قریب کرو۔ اب تم امت کو قرآن حدیث کے قریب اس وجہ سے نہیں کرو گے کیونکہ قرآن کے اندر ساری توحید ہے۔ میں اللہ اکیلا، میرا شریک کوئی نہیں، مشکل کشا میں، حاجت روا میں، داتا، مختار کل، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، ساری قرآن کے اندر توحید ہے۔ اگر تم رب کی توحید بیان کرو گے تو اس پر تو تمہارے شرک کے اڈے بند ہو جائیں گے۔ کبھی بھی تم قرآن کی تفسیر نہیں بیان کرو گے اور تم حضور کی زندگی پر چلو گے تو پھر تمہیں اپنے بابوں کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ جن بابوں کو تم نے خدا سے نعوذ باللہ بڑھ کر مرتبہ مقام دیا ہوا ہے، پھر تمہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ان کے پیچھے چلنے کے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی کو پس سے پش ڈالا ہوا۔ تو ممبر رسول پر بیٹھ کر گالیاں نہ دیا کرو، قواسیات نہ کیا کرو، بلکہ ممبر رسول اس وجہ سے وہاں بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کرو، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کرو، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو سلف صالحین کے واقعات بتاؤ، وہاں ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سناؤ، لوگوں کو حدیث سناؤ، لوگوں کو معاملات بتاؤ، معاشرت بتاؤ، اخلاقیات بتاؤ، عبادت کے فضائل سناؤ، عقائد بتاؤ۔ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ بجائے ان چیزوں کے بکے جا رہے ہیں، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ تو خدارا اپنی زبان کو کنٹرول کریں، وگرنہ زبان جس نے دی ہے وہ زبان کو، وہی آپ کی زبان کو لگام بھی ڈال سکتا ہے۔